اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے۔ ابھی میں ہمارے اگلے مہمان عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت ٹنڈو آدم کے امیر، جن کے والد صاحب پوری سندھ کیا پورے پاکستان میں فتنہ قادیانیت اور خصوصاً فتنہ گوہر شاہی کا راستہ روکا انہوں نے، اور یہاں میر پور خاص کی عدالت سے ریاض احمد گوہر شاہی المعروف گوبر شاہی کو سزا کرائی۔ میری مراد عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت سندھ کے امیر بزرگ رہنما حضرت علامہ احمد میاں حمادی صاحب رحمۃ اللہ علیہ رحمۃ واسعہ، آج ان کے جانشین، ان کے بڑے فرزند برادر مکرم حضرت مولانا علامہ راشد مدنی صاحب سے گزارش کروں گا جو امیر ہیں عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت ٹنڈو آدم کے، وہ تشریف لائیں اور آپ حضرات سے مخاطب ہوں۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام على من لا نبی بعدہ واللعنة والذلة والخزي على اللعين الخزي الخنزير الدجال الكذاب مرزا غلام قادیانی واتباعه واعوانه وانصاره من یومنا هذا الى یوم الدین۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ النبی اولی بالمؤمنین من انفسهم وازواجه امہاتهم، وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ صدق اللہ وصدق رسولہ النبی الکریم، ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ خون دل دے کر کریں گے حفاظت ختم نبوت کی، کہو انشاءاللہ۔ جن کا ارادہ ہے ختم نبوت کی حفاظت کرنے کا وہ انشاءاللہ بولیں۔ خون دل دے کر کریں گے حفاظت ختم نبوت کی، ہم نے ناموس رسالت کے تحفظ کی قسم کھائی ہے۔ حج اچھا، زکوٰۃ اچھی، روزہ اچھا، نماز اچھی، لیکن میں باوجود اس کے مسلمان ہو نہیں سکتا، نہ جب تک کٹ مروں میں خواجہ بطحا کی عزت پر خدا شاہد ہے کامل میرا ایمان ہو نہیں سکتا۔ اگر جنت میں جانے کا ارادہ ہو تمامی کا، جنت میں جانے کا ارادہ ہے بھائی؟ کس کس کا ہے؟ جس کا ارادہ ہے وہ ہاتھ کھڑا کرے اور ایک دفعہ ختم نبوت زندہ باد کا نعرہ بھی لگا دے۔ میں نہیں لگاؤں گا، آپ خود ہی لگائیں، پتہ چلے میر پور خاص والوں کو کہ ختم نبوت کے غلام جمع ہوئے ہیں۔ اگر جنت میں جانے کا ارادہ ہو تمامی کا تو گلے میں توق ڈال لو محمد کی غلامی کا۔ محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے۔ اگر ہو اس میں خامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ انتہائی قابل احترام اسٹیج پر تشریف فرما علماء کرام، معزز سامعین، آپ اور ہم یہاں پر تحفظ ختم نبوت کے لیے جمع ہوئے ہیں۔ کوئی اور مقصد بھی ہے آپ حضرات کے یہاں آنے کا؟ کس کے تحفظ کے لیے جمع ہوئے ہیں؟ کس کی نسبت کے لیے جمع ہوئے ہیں؟ ختم نبوت کی نسبت کے لیے جمع ہوئے ہیں۔ اور یہ ختم نبوت کی نسبت اور ختم نبوت کے تحفظ کا جذبہ، ختم نبوت کے تحفظ کی فکر، ختم نبوت کے تحفظ کی سوچ، یہ وہ عبادت ہے کہ اس سے بڑی دنیا میں کوئی عبادت نہیں ہے۔ ختم نبوت کا تحفظ یعنی ذات نبوت کی حفاظت ہے۔
ختم نبوت کا تحفظ محمد عربی کی حفاظت ہے، ختم نبوت کا تحفظ تاجدار ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت ہے، اور تاجدار ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کرنا، آپ کی ذات کا تحفظ کرنا، آپ کی ذات کی فکر کرنا، آپ کی ذات کو ہر شیطان کے شر سے بچا کر حفاظت کرنا، یہ اتنی بڑی عبادت ہے۔ اگر میں کہوں کہ نماز سے بڑی، روزے سے بڑی، حج سے بڑی، زکوٰۃ سے بڑی، جہاد سے بڑی، تبلیغ سے بڑی، تقریر سے بڑی، تہجد سے بڑی، قرآن کی تلاوت سے بڑی، تو مبالغہ نہیں ہوگا۔ ہاں آپ کہیں گے مولوی صاحب اتنی بڑی بات آپ نے کر دی، ہر عبادت سے بڑی بات عبادت کر دی ختم نبوت کا تحفظ۔ میں نہیں کہتا، چلیے 1400 سال پہلے چلتے ہیں، خلیفہ رسول خلیفہ ثانی عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت کا زمانہ ہے، لوگ آپس میں بیٹھے ہوئے باتیں کر رہے ہیں، کسی نے بات کرتے کرتے یہ بات کہہ دی کہ یار عمر جو ہے وہ ابو بکر سے بڑھ گئے، عمر ابو بکر سے بڑھ گئے۔ کیوں کہا؟ اس لیے کہا کہ ابو بکر صدیق کو 2.5 سال خلافت کا زمانہ ملا، فتنوں کو کچلتے کچلتے بڑی فتوحات نہیں ہوئی اور وفات پا گئے، جبکہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کو 10 سال 11 مہینے کی خلافت ملی، 22 لاکھ مربع میل پر اسلام کا جھنڈا بلند کیا، فتوحات نے قدم چھومے۔ تو کہنے والے نے کہا یار عمر جو ہیں وہ ابو بکر سے آگے بڑھ گئے، نیکیوں میں آگے بڑھ گئے، عبادات میں آگے بڑھ گئے، اعمال میں آگے بڑھ گئے۔ سیدنا ابو بکر صدیق سیدنا فاروق اعظم نے جب یہ بات سنی تو اپنے حجرے سے باہر نکلے اور فرمانے لگے کہ تم میں سے کس نے کہا ہے کہ میں ابو بکر سے بڑھ گیا؟ توجہ ہے، میں ابو بکر سے بڑھ گیا، میں تقریر نہیں کرنے آیا، میں آپ کے سامنے ایک بات رکھنا چاہتا ہوں، میں آپ کے سامنے ایک درد دل رکھنا چاہتا ہوں۔ اگر آپ کے دل کو میری بات لگے، دلیل کے ساتھ لگے، مضبوط لگے، آپ کا دماغ اور ضمیر بھی اس کی تائید کرے، تو پھر آپ نے ایک وعدہ کرنا ہے کہ جو باتیں یہاں پر سن کر جائیں گے اپنے علاقوں میں جا کر وہ باتیں پھیلائیں گے۔ فرمایا میں عمر تو اس بات کے لیے تیار ہوں کہ عمر کی اور عمر کے خاندان کی زندگی کی نیکیاں ابو بکر کو دے دوں، عمر اور عمر کے خاندان کی زندگی کی نیکیاں ابو بکر کو دے دوں، ابو بکر بدلے میں مجھے اپنی ہجرت والی رات کا سفر مجھے دے دیں، غار ثور کی محبت مجھے دے دیں، غار ثور کے پہاڑ پر چڑھنا مجھے دے دیں، اپنے دوش پر نبوت کا بوجھ اٹھا کر غار ثور تک پہنچانے والا عمل مجھے دے دیں، غار ثور کو جھاڑو لگانے کا عمل مجھے دے دیں، اپنی گود میں پیغمبر کو سلانے کا عمل مجھے دے دیں، سانپ کے ڈکنو برداشت کرنے والا عمل مجھے دے دیں۔ میں ابو بکر کو اپنی زندگی کی، اپنے خاندان کی زندگی کی نیکیاں دیتا ہوں۔ قابل غور بات ہے، ابو بکر نمازی، ابو بکر حاجی، عمر نمازی، عمر حاجی، عمر غازی، عمر فاتح، عمر قرآن کا قاری، عمر قرآن کا عالم، قرآن کا حافظ، عمر فاتح، عمر جرنیل، عمر مراد رسول، عمر انتخاب خدا، عمر کے آنے سے کعبے کے دروازے کھلے، عمر کے آنے سے کعبے کے صحن میں نمازیں پڑھی جانے لگی، ساروں نے چھپ کر ہجرت کی، عمر نے اعلانیہ ہجرت کی، سارے جتنے بھی عمر سے پہلے کلمہ پڑھنے والے تھے اپنے ایمان کو چھپایا، عمر نے اپنے ایمان کا اعلان کیا۔ وہ جلیل القدر عمر جس کی چٹ پر دریائے فرات بہنے پر مجبور ہو جائے، وہ جلیل القدر عمر کہ مدینے پر زلزلہ آئے تو اپنا درہ اٹھا کر مدینے کے پہاڑ پر لگائے کہ رک جا تو زلزلہ رک جائے، وہ عمر کہتا ہے میری ساری زندگی کی نیکیاں ابو بکر لے لے، ابو بکر بدلے میں مجھے ایک رات اور دن دے دے۔ سبحان اللہ نہیں کہنا، یہاں ٹیکس لگا ہوا ہے، بدلے میں ایک رات دن دے دے۔ اب اگر یوں سمجھ لیں
میں سمجھانے کے لیے ایک تمثیل دیتا ہوں. یہ ایک گٹھڑی ابو بکر کی جھولی میں ہے اور یہ ایک گٹھڑی عمر کی جھولی میں ہے. عمر کی جھولی میں جو گٹھڑی ہے اس میں نماز ہے, اس میں روزہ ہے, اس میں حج ہے, اس میں زکوٰۃ ہے, اس میں جہاد ہے, اس میں تبلیغ ہے, اس میں فتوحات ہیں, اسلام کی سربلندی ہے, ساری نیکیوں سے بھرا ہوا ہے. اور ابو بکر صدیق کی گٹھڑی میں محبت رسول ہے. ابو بکر صدیق کی گٹھڑی میں پیغمبر پر قربان ہونا ہے, پیغمبر کی ذات کی حفاظت ہے. عمر نے بتایا کہ میری نمازوں کی وہ قیمت نہیں جو ابو بکر صدیق نے غار ثور میں پیغمبر کی حفاظت کر کے کی ہے. وہ ابو بکر کی نیکی بھاری ہے. میں اس لیے کہہ رہا ہوں, اے میر پور خاص کے مسلمانوں, آپ لاکھوں کی آبادی میں سے وہ چند مٹھی بھر مسلمان ہو جنہیں رب نے دنیا کی سب سے بڑی عبادت کے لیے اس مدینہ مسجد شاہی بازار کے صحن میں جمع کر دیا ہے, اور یہ فکر لے کر بیٹھے ہو کہ محمد رسول اللہ کی ختم نبوت کا تحفظ کریں گے. اب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کا تحفظ کیسے کرنا ہے؟ ہم نے قادیانیوں کا مقابلہ کرنا ہے, ہم نے قادیانیوں کے کفر کا راستہ روکنا ہے. مسلمانوں کو گمراہ کرنے کے لیے یہ لوگ پروپیگنڈا کرتے ہیں, مسلمانوں کو بتاتے ہیں کہ یار یہ جو مولوی ہیں تمہارے, یہ عیسائیوں کے خلاف جلسے نہیں کرتے, یہ یہودیوں کے خلاف جلسے نہیں کرتے, یہ سکھوں کے خلاف جلسے نہیں کرتے, یہ ہندوؤں کے خلاف جلسے نہیں کرتے, یہ صرف قادیانیوں کے خلاف جلسے کیوں کرتے ہیں؟ جب بھی نعرہ لگاتے ہیں تو قادیانیوں پہ لعنت کا نعرہ لگاتے ہیں, یہودیوں پہ لعنت نہیں ڈالتے, عیسائیوں پہ لعنت نہیں ڈالتے, ہندوؤں اور سکھوں پہ لعنت نہیں ڈالتے. ہمارا مسلمان کہتا ہے یار واقعی بات تو ان کی صحیح ہے, یہ بھی تو کافر ہیں, قادیانی بھی کافر ہے, ہندو بھی کافر, قادیانی بھی کافر, عیسائی بھی کافر, یہودی بھی کافر, اس کافر پہ لعنت, اس کافر کے ساتھ کچھ بھی نہیں. میرے عزیز دوست اور محترم بزرگوں, ایک بات ذہن میں رکھ لیں, قادیانی کافر نہیں ہے. قادیانی کافر, یہ تو آئین کہتا ہے کہ کافر ہے, اسلام انہیں کافر نہیں کہتا, انہیں زندیق کہتا ہے, انہیں منکر ختم نبوت کہتا ہے, انہیں گستاخ رسول کہتا ہے. اور گستاخ رسول اور عام کافر میں زمین و آسمان کا فرق ہے. ہندو مذہب میں ان کی کتابوں میں میرے پیغمبر کی توہین نہیں ہے, عیسائیوں کی کتابوں میں میرے پیغمبر کی توہین نہیں ہے, یہودیوں کی کتابوں میں میرے پیغمبر کی توہین نہیں ہے, سکھوں کی کتابوں میں میرے پیغمبر کی توہین نہیں ہے. یہ تو ہو سکتا ہے کہ کوئی ایک فرد واحد ہندو, فرد واحد عیسائی, فرد واحد یہودی پیغمبر کی توہین کر دے, لیکن ان مذاہب میں سے کوئی بھی مذہب پیغمبر کی توہین پر قائم نہیں ہے. قادیانی پیغمبر کی توہین پر, قادیانیت کی بنیاد پیغمبر کی توہین ہے, پیغمبر کی گستاخی ہے. میں ساری باتیں شارٹ کرتا ہوں. ایک قادیانیوں کا نظریہ, ایک قادیانیوں کا عقیدہ آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. دل تھام کر سنیے گا, اپنے دل و دماغ سے پوچھئے گا کہ کیا یہ عقیدہ رکھنے والا کسی رعایت کا مستحق ہے؟ یہ عقیدہ رکھنے والا معاشی اور معاشرتی تعلقات رکھنے کا مستحق ہے؟ یہ عقیدہ رکھنے والا ہمارے دسترخوان پر بیٹھنے کا مستحق ہے؟ یہ عقیدہ رکھنے والا میری دکان پر آنے کا مستحق ہے؟ یہ عقیدہ رکھنے والا میرے مکان میں آنے کا مستحق ہے؟ نہیں. تو میرے عزیز دوست اور محترم بزرگوں, آپ کا اور میرا ایمان ہے, عقیدہ ہے کہ محمد الرسول اللہ ایک ہیں. کتنے ہیں؟ جن کا ایمان ہے انگلی اٹھا کر کہیں محمد رسول اللہ, بلند آواز سے بولے محمد رسول اللہ. رسول اللہ کی صداقت کی, رسول اللہ کی صداقت کی گواہی ہے. غلامان رسول بلند آواز سے کہے محمد رسول اللہ. دنیا میں محمد نام کے 1.5 کروڑ انسان ہیں, 1.5 کروڑ انسان ہیں جن کا نام محمد ہے, لیکن وہ محمد
جو عبداللہ کا لخت جگر ہے وہ محمد، جو آمنہ کا لال ہے وہ محمد، جو محبوب رب ذوالجلال ہے وہ محمد، جو شفیع المذنبین ہے وہ محمد، جو راحت للعاشقین ہے محمد وہ محمد، جو رحمت للعالمین ہے وہ محمد، جو بدر الدجا ہے وہ محمد، جو شمس الضحیٰ ہے وہ محمد، جو خیر العلا ہے وہ محمد، جو والضحیٰ کے چہرے والا ہے وہ محمد، جو واللیل کی زلفوں والا ہے وہ محمد، جو لا اقسم بہذا البلد کے شہر والا ہے وہ محمد، جو علم نشرح لک صدرک کے سینے والا ہے وہ محمد، جو خاتم النبیین کی ختم نبوت والا ہے وہ محمد ایک ہے۔ ہندوؤں سے بھی پوچھو گے نا کہ یہ محمد رسول اللہ کتنے ہیں، تو وہ بھی کہیں گے کہ وہ مسلمانوں والا محمد رسول اللہ ایک ہے۔ یہودیوں سے پوچھو گے کہیں گے ہاں مسلمانوں والا محمد رسول اللہ ایک ہے۔ سکھوں سے پوچھو گے وہ بھی کہیں گے مسلمانوں والا محمد رسول اللہ ایک ہے۔ کافر بھی یہ چیز جانتا ہے، مانتا ہے کہ ایمان بھلے نہیں لاتا لیکن اس کے بھی علم میں ہے کہ دنیا میں محمد رسول اللہ ایک ہے۔ لیکن اس کائنات میں ایک غلیظ ٹولہ ایسا موجود ہے، ایک بدبودار ٹولہ ایسا موجود ہے، ایک کریہ شکل والا ٹولہ یہاں موجود ہے۔ اس ملک میں، ہمارے شہروں میں، ہماری آبادیوں میں، ہماری دکانوں پر، ہمارے مکانوں پر، ہماری آبادیوں میں، گلی محلے میں وہ پھر رہے ہوتے ہیں۔ ان کا نظریہ یہ ہے کہ محمد رسول اللہ ایک نہیں دو ہے۔ محمد رسول اللہ دو ہیں، پھر لعنت بھی ڈالیں گے، بات سمجھ رہے ہیں۔ ہمارا تو ایمان ہے کہ آدم سے عیسیٰ 1.25 لاکھ نبی بھی محمد رسول اللہ کے ہم پلہ بولتے نہیں، ہم پلہ، ہم سر برابر نہیں ہیں، اس لیے کہ آدم سے عیسیٰ 1.25 لاکھ انبیاء اپنی امتوں کے تو نبی ہیں، لیکن میرے محبوب کے وہ بھی امتی ہیں، میرے محبوب کے وہ بھی امتی ہیں۔ اس لیے ہر نبی نبی الامہ ہے، میرے محمد رسول اللہ نبی الانبیاء ہیں کہ نبیوں کے بھی نبی ہیں۔ حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضہ داری، آنچ خوباں ہما دارن تو تنہا داری۔ کسی شاعر نے کہا آفا کہا ایک گردیدہم، مہرے بتاں ورزیدہم، بسیار و خوباں دیدہم، لیکن تو چیزیں دیگری۔ کسی نے کہا وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَكَتْ عَيْنِي وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ ایک عربی شاعر نے حضور علیہ السلام کی مدح میں حضور علیہ السلام کی نعت لکھنا شروع کر دی۔ 1 شعر، 2 شعر، 100 شعر، 1000 شعر، 2000 شعر، 10,000 شعر، 40,000 اشعار لکھ دیے۔ کتنے؟ اگلے نے 40,000 اشعار لکھ دیے، آپ سے سبحان اللہ نہیں نکل رہی ہے۔ 40,000 اشعار لکھ دیے اور آخر میں ایک قطعہ لکھ دیا۔ اس قطعے کا خلاصہ ایک عربی اردو شاعر نے کہا تھکی ہے فکر رسا ابھی مدح باقی ہے، قلم ہے آبلا پا ابھی مدح باقی ہے، ورق تمام ہوا ابھی مدح باقی ہے۔ کہ جب کوئی آدمی کوئی تحریر لکھتا ہے تو پہلے دماغ کے اندر، فکر کے اندر کوئی بات آتی ہے، وہ سوچتا ہے، وہاں تک بات پہنچتی ہے، وہاں سے اخذ کرتا ہے۔ شاعر نے کہا 40,000 اشعار میں نے لکھ لیے، تھکی ہے فکر رسا، میری فکر کی رسائی تھک چکی ہے، محمد کی شان باقی ہے۔ تھکی ہے فکر رسا، مدح باقی ہے، قلم ہے آبلا پا۔ ہمارے ہاں اردو میں آبلا پا کا لفظ بولا جاتا ہے، چلتے 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 پیروں میں چھالے پڑ جاتے ہیں تو کہتے ہیں یہ آبلا پا ہو گیا۔ تو شاعر نے کہا جس قلم سے میں لکھ رہا تھا میرے قلم کے پیروں میں بھی چھالے پڑ گئے، محمد کی شان ابھی باقی ہے۔ ورق تمام ہوا، جتنے ورق تھے سب پر اشعار لکھ دیے، لیکن محمد کی شان ابھی باقی ہے۔ لیکن قادیانی کہتے ہیں محمد رسول اللہ 2 ہے۔ کون؟ قادیانیوں کا خلیفہ۔ خلیفہ تو ہمارا نام ہے، اسلام کی نشانی ہے خلیفہ۔ قادیانیوں کا خلیفہ نہیں ہوتا، قادیانیوں کا گرو گھنٹال ہوتا ہے۔ ان کا ایک گرو گھنٹال ہے مرزا بشیر الدین محمود، ولد مرزا غلام احمد قادیانی۔ اچھا، بشیر الدین محمود
غلام احمد قادیانی, حکیم نور الدین, تینوں کی تصویر رکھو. حکیم نور الدین مرزا غلام احمد قادیانی کا پہلا خلیفہ اور اس کا یار ہے, ٹھیک ہے, اور بشیر الدین دوسرا خلیفہ ہے. مرزا بشیر الدین اور حکیم نور الدین دونوں کی شکل ملتی ہے, باقی خود ہی سمجھ جاؤ کیوں ملتی ہے. یہ الزام نہیں ہے, یہ تو مرزے نے خود کہا ہے. مردمی کالعدم, یہ بیٹھے ہوئے جماعت کے مبلغین بتائیں گے آپ کو. مرزے نے خود لکھا ہے مردمی کالعدم, میں نامرد ہوں. ایک بندہ خود کہے میں نامرد ہوں, پھر اس کا بیٹا بھی ہو, وہ شکل میں اس کے دوست کا ہو, تو دنیا کو سمجھ جانا چاہیے. یہ مرزا بشیر الدین لکھتا ہے کلمۃ الفصل ریویو آف ریلیجنس نامی کتاب کے اندر, لکھتا ہے کہ پس مسیح موعود. مرزے سے سوال کیا گیا کہ بھائی ہر نبی کا کلمہ الگ ہے, لا الہ الا اللہ آدم صفی اللہ, لا الہ الا اللہ نوح نجی اللہ, لا الہ الا اللہ ابراہیم خلیل اللہ, لا الہ الا اللہ اسماعیل ذبیح اللہ, لا الہ الا اللہ موسیٰ کلیم اللہ, لا الہ الا اللہ داؤد خلیفۃ اللہ, لا الہ الا اللہ عیسیٰ روح اللہ, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. ہر نبی کے کلمے کا دوسرا جز اس کے نام کے ساتھ ہے. جب تم کہتے ہو غلام احمد قادیانی نبی ہے تو تم کلمہ دوسرا پڑھو نا. تو وہ کہتا ہے پس مسیح موعود, یہ اس گامے کانے کو کہتے ہیں غلام احمد قادیانی کو, پس مسیح موعود خود محمد الرسول اللہ ہیں جو اشاعت اسلام کے لیے دنیا میں دوبارہ تشریف لائے. اس لیے ہمیں نئے کلمے کی ضرورت نہیں, کیونکہ محمد کی جگہ محمد ہی تو آئے ہیں. اب ایک آدھ بیچ میں لعنت بول رہا ہے, باقی سب چپ ہیں. زور سے زور سے زور سے, جتنی رسول اللہ سے محبت ہے رسول اللہ کے گستاخوں پر اتنی بلند آواز سے وہ آخری دیوار تک سب بلند آواز سے مرزائیوں پر لعنت بھیجیے, رسول اللہ کے گستاخوں پر لعنت بھیجیے, بشیر الدین پر لعنت بھیجیے, نور الدین پر لعنت بھیجیے, ناصر محمود پر لعنت بھیجیے, طاہر محمود پر لعنت بھیجیے, مسرور احمد پر لعنت بھیجیے, قادیانیت کی ذریت پر لعنت بھیجیے. یہ عقیدہ رکھتے ہیں. دنیا جانتی ہے میرے باپ کا نام احمد میاں حمادی ہے رحمت اللہ علیہ. کوئی آدمی آ کر کھڑا ہو جائے اور مجھے کہے کہ میں تیرا باپ ہوں, مان لوں گا؟ بولو, کہ میں دوبارہ دنیا میں آ گیا ہوں, مان لوں گا؟ نہیں مانوں گا, بلکہ اس کے ہاں میں ہاں ملانے والے سے بھی دشمنی کروں گا. محمد رسول اللہ ایک, حسینہ جمیلہ, پنجابی سمجھتے ہو؟ شاعر نے کہا حسینہ جمیلہ دا منہ موڑ دیتا, حسینہ جمیلہ دا منہ موڑ دیتا, محمد بنیا رب قلم توڑ دیتا. اللہ نے وہ قلم ہی توڑ دیا جس سے نقشے روئے پاک بنایا تھا. میرے عزیز دوستو, اس قادیانی فتنے کے خلاف آپ نے جنگ کرنی ہے. آہستہ آہستہ انشاءاللہ کہہ رہے ہو, ڈرو نہیں. ابھی دعا کے بعد کلاشن کوفے نہیں بانٹیں گے ہم, سمجھے نا جی, ماؤزر اور وہ چیزیں نہیں بانٹیں گے. ہم آئین کی جنگ لڑیں گے, ہم قانون کی جنگ لڑیں گے, ہم عدالت کے میدان میں لڑیں گے, ہم بائیکاٹ کی جنگ لڑیں گے. میرپور خاص کی آبادی اگر 10 لاکھ ہے نا, تو میرپور خاص میں قادیانی 10,000 بھی نہیں ہے. صحیح ہے یا غلط ہے؟ اگر یہ 10,000 مان لیے جائیں 10 لاکھ کے مقابلے میں, تو کتنے پرسنٹ بنے؟ 1% سے بھی نیچے, ٹھیک ہے نا. اگر یہ 10 لاکھ مل کر قادیانیوں کی طرف منہ کر کے صرف پیشاب کر دیں تو گھروں سمیت مسلمانوں کے پیشاب میں بہہ جائیں گے. صحیح ہے یا غلط ہے؟ لیکن پیشاب بھی نہ کرو, اس لیے کہ تمہارا پیشاب بھی قادیانیوں سے پاک ہے. صرف بائیکاٹ کرو, اپنی دکانوں پہ قادیانیوں کو آنے نہیں دو, قادیانی کی دکان پہ نہیں جاؤ, قادیانی کی چکی سے آٹا خریدو نہیں, قادیانی کی بیکری سے آئٹم خریدو نہیں, قادیانیوں کی مصنوعات پران شیزان, ٹھیک ہے نا جی, پتہ نہیں کتنی, ان سب کا بائیکاٹ کریں. یہ بائیکاٹ کریں گے, خدا کی قسم
پاکستان کے 25 کروڑ مسلمان، میں کھینچ کر کہتا ہوں، ہے نہیں، کھینچ کر کہتا ہوں کہ اگر پاکستان میں 10 لاکھ قادیانی ہیں، بالفرض ہے نہیں، 10 لاکھ قادیانی 25 کروڑ مسلمانوں کے مقابلے میں کیا ہے؟ یہ 25 کروڑ مسلمان عہد کر لیں، لیکن رونا تو یہی ہے کہ ہمارا مسلمان قادیانیوں کا طرفدار بن جاتا ہے۔ اجی انسان تو ہیں۔ میرے پاس ایک آیا، میرا دوست صاحب بلوچ، کہنے لگا سائیں مولوی صاحب تہاں ہرو برو قادیانین کے خلاف لگا پیا، اوے تے وڈے سندھی سمجھدا ہو نا، ہاں اوے تے وڈے اخلاق وارا ہیں۔ ماں چو کیڑو اخلاق تن؟ چھ سائیں ماں انہن جے گھر ویس پنجے گھر اندر ونی کرے وہارے، وری انہن جی مائی آئی انہیں مکھے پانی پیاریو، وری انہیں جی مائی آئی دھی آئی انہیں مکھے جوس پیاریو، وری بی انہیں جی نوح آئی انہیں مانی رکھی۔ سائیں ایڈی عزت کرن پا۔ ماں چو بروچ آ انہیں کے دھک بھی بروچ کو ہن جے۔ ماں چماس ادا جے یہ عزت آہے تو مکھے بھی تو پہنجی مائی اور دھیے دے بٹھی ہے، دھک لگس سمجھے نا، 100 سونار کی 1 لوہار کی، ہکڑو دھک آئے ماس ماں چماس ادا جے یہ عزت ہے، یہ اخلاق آ مکھے بھی پہنجے گھر میں اندر ہلی کرے وہار تو پہنجی مائی کے چاہو تو چاہے سائیں بس 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 یہ بڑا بڑوائیں سمجھیو، یہ اخلاق نہ ہیں، یا بے غیرتیا یا دیوسیتا، یہ بے غیرت نسل جو قادیانی پہنجی مائیوں مسلمانوں نے سامو پیش کندائیں، پر اساں انہن جی مائن کے میرپور خاص کی گھٹن میں خارشی کتن کو بھی بدتر تھا سمجھاؤں۔ بائیکاٹ کندو عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت جماعت کے طرفوں ہی کانفرنس تھی رہی ہے اگست سالے تھو ستمبر یا اکتوبر لہے مہینے جی 29 تاریخ تے قادیانین جے مرکز چناب نگر جے کو قادیانین جو مرکز آ جتھوں جی آبادی اکثریت قادیانیہ اتے عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت جو عظیم اجتماع تھی دعا تحفظ ختم نبوت کانفرنس تھی دیا، پورے سندھ موں پورے ملک موں قافلہ اتے پہنچندا ہیں۔ ماں تمہاں کے دعوت ڈیاں تھو تو تمہاں بھی انہیں کانفرنس دے ہلن جی تیاری کیو کنداؤ اتے ہلی میرپور خاص جی مدینہ مسجد میں قادیانیت تے لعنت جو نعرو لگائیں سولو آہے، پر قادیانین دے شہر میں ہلی کرے ختم نبوت زندہ باد جو نعرو لگائیں جو ایمان پتو تو پوے۔ کوشش کنداؤ عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت جو ماہوار رسالو آ، اسا اخباروں خرید کنداؤں، رسالہ اخبار جہاں فلانو فلانو عبرت میگزین رنن جو فوٹو اسا ختم نبوت جو میگزین سائیں سالانہ گھنو انہوں جو چندو 360 روپیہ سال میں 365 ڈی ہوں دائیں جماعت وارن 5 روپیہ تہاں کے موٹائے دینا ہے 360 روپیہ سال جا۔ مولانا مختار احمد صاحب تہاں جے حلقے جو مبلغہ ختم نبوت جو دفتر تہاں جو جرواری شاخ جے بھر میں موجود آ اتے دفتر میں ونجو لٹریچر حاصل کیو ऐं पंहिंजे हलकनि में कमु कयो। ख़त्म नबूवत जे मुबलगा खे वेहण न ॾियो, चयो साईं अॼु असां वटि अचो, साईं अॼु असां वटि अचो, साईं अॼु असां वटि अचो। पंहिंजनि ॻोठनि में गली महलनि में ख़त्म नबूवत जा डंका वॼाए छॾियो ऐं ख़त्म नबूवत जो इहो तर्जुमान लौलाक रिसालो ख़रीद कयो। रुपयो रोज़ानो 360 रुपया इहो रिसालो ख़रीद कयो। इहो तव्हांजो जमात सां हिकिड़ो मज़बूत ताउन आहे ऐं इहो पंहिंजनि पढ़ियल लिखियल मुस्लमाननि खे ॾियो। पंहिंजी ख़वातीन खे जमा कयो। कंहिं घर में असांजे मौलाना मुख़्तार साहब खे घुरायो, चयो साईं असां जूं अमड़ियूं भेनड़ियूं वेठियूं आहिनि, परदे में वेही करे उन्हनि खे कादियानियुनि जी जो ॿुधारियो। केतिरा साल थी वेंदा हिते अक्सा मस्जिद आहे ग़ालिबन पहवर पाड़े वारी, अॼु जुमो जिथे पढ़ायो उतां जा मुस्लमान आया, चयो साईं कादियानी बाबा साईं वटि। चयो साईं कादियानी असांजे माइनि ॾे अचनि था औरतूं, चवनि थियूं बाबा तव्हांजा मुस्लमान निमाज़ पढ़ंदा आहिनि। हाणे मुस्लमान निमाज़ तो वीचारो पढ़े घटि थो, ठीकु है ना, मिड़ाई कॾहिं हमारी औरतें तो पढ़ती हैं नमाज, हमारे मर्द तो नमाज पढ़ते हैं। भाई तुम्हारे मर्द कुरान पढ़ते हैं? भाई कभी कभी पढ़ते। हमारे मर्द तो दुकान में जाकर पहले कुरान पढ़ते हैं। तुम्हारे मर्द जो है हदीस पढ़ते हैं। कुरान ही कौन था पढ़ूँ, असां तो हदीस की तो पढ़ंदा थे। नहीं भाई भाई हमारे मर्द तो हदीस पढ़ते हैं। फिर वो कहते हैं
کہ بھائی اب نماز بھی ہم پڑھیں، قرآن بھی ہم پڑھیں، حدیث بھی ہم پڑھیں، اور کافر بھی ہم. عورتوں نے مردوں کا جینا حرام کر دیا. بھائی تمہارے ملا خامخواہ قادیانیوں کو کافر کہہ رہے ہیں. یہاں سے ساتھی آئے حضرت والد صاحب کے پاس، وہاں سے حضرت والد صاحب نے میری اور مولانا حفیظ الرحمان صاحب میرے بہنوئی ہوتے ہیں ان کی تشکیل کی کہ جاؤ مستورات کے ساتھ بیان ہوا، ان کے اشکالات دور ہوئے، تب جا کر ہمارے مسلمانوں کو سکون ملا کہ بھائی واقعتاً قادیانی بڑے خبیث ہیں. خواتین کو بھی سکھاؤ. میری باتیں سمجھ آئی ہیں؟ سب نہیں بول رہے. سمجھ آئی ہیں کیا کرنا ہے؟ میری ساری گفتگو کا خلاصہ یہ ہے کہ قادیانیوں کے ساتھ کیا کرنا ہے، قادیانیوں کے ساتھ کیا کرنا ہے، عالمی مجلس کے ساتھ دینا ہے. کون کون قدم قدم پر صبح شام دن رات 360 دن عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت کے اکابرین کے شانہ بشانہ رہے گا. مجلس تحفظ ختم نبوت جو امیر شریعت سید عطا اللہ شاہ بخاری کی شعلہ بیانی کا نام ہے. مجلس تحفظ ختم نبوت جو محمد علی جالندری کے تفکر کا نام ہے. ختم نبوت کی جماعت مجلس تحفظ ختم نبوت جو محدث الاثر سید بنوری کی تحدیث کی جو ہے نشانی ہے، خواجہ خان محمد کی ولایت کی نشانی ہے. آئیے آج ہم اس مدینہ مسجد کے صحن میں یہ عہد کریں کہ عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت کے شانہ بشانہ رہیں گے. رہو گے؟ کون کون رہے گا؟ اب ہاتھ نہیں، کھڑے ہو کر رسول اللہ کے غلام سارے کھڑے ہو جائیں اور عہد کریں کہ انشاءاللہ عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت کے شانہ بشانہ رہیں گے. مال دینا پڑا تو دیں گے، جان دینی پڑی تو دیں گے، عزتوں کی قربانی دینی پڑی تو دیں گے. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت پر حرف آنے نہیں دیں گے. ختم نبوت، بلند آواز سے ختم نبوت، ختم نبوت، ختم نبوت، ختم نبوت. دونوں ہاتھ اٹھاؤ. ختم نبوت، ختم نبوت، ختم نبوت، ختم نبوت. وما علینا الا